SEER Foundation for the Blind. وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ شروع خالق لم یزل کے بابرکت نام سے جو شہنشاہ جود و کرم ہے۔ میں خان حسن ریاض آپ کو اس ویبینار میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سب کو شام بخیر۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سیئر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ایسے ویبینارز منعقد کرتے رہتے ہیں جو کہ آپ کی تعلیمی اور خاص طور پہ پیشہ ورانہ زندگی کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہے، اور آج کا یہ ویبینار اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جہاں ہم نے بہت ہی انسپائرنگ اسپیکر کو بلایا ہے جو بات کریں گی اردو ادب سے متعلقہ لوگ، جو طلباء و طالبات جو ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں یا پھر جو مقابلے کے امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں، ان کے لیے اپنے تجربات کی روشنی میں وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ ان کا نام ہے فرمینہ شیر، اور انہوں نے کیڈٹ کالج سے اپنی ایف اے اور بی ایس آنرز اردو ادب میں مکمل کیا، اور موجودہ وقت میں یہ لاہور کالج یونیورسٹی برائے خواتین میں اپنا ایم فل مکمل کرنے کے بعد پی ایچ ڈی پرسیو کر رہی ہیں، اور یہ ایک کالج میں ایز اے اردو لیکچرار بھی اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ ان کا استقبال کرنے سے پہلے میں کچھ اشعار ان کی نظر اور ایسے سارے طلباء و طالبات جن میں آگے بڑھنے کی اور کچھ کر دکھانے کی لگن ہے، جس سپارک ہے ان میں، ان کی ترجمانی کرتے ہوئے کچھ اشعار ہیں جو میں ضرور یہاں کہنا چاہوں گا۔ منزلیں کیا ہے، رستہ کیا ہے، حوصلے ہوں تو فاصلہ کیا ہے۔ اب جو میں اشعار پیش کر رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ سدا بہار ہیں، یہ ہر اس زیرو کی ترجمانی کرتے ہیں جس کے اندر پیشن اور لگن پائی جاتی ہے۔ اے جذبہ دل گر میں چاہوں، ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے دو گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے۔ اے رہبر کامل چلنے کو، تیار تو ہوں پر یاد رہے، وقت مجھے بھٹکا دینا جب سامنے منزل آ جائے۔ اے جذبہ دل گر میں چاہوں، ہر چیز مقابل آ جائے۔ السلام علیکم تمام دوست، کیسے ہیں؟ یقیناً سب خیریت سے ہوں گے، ہنستے مسکراتے ہوں گے۔ میری آواز اب تک صحیح پہنچ رہی ہے؟ ایکچولی یہاں پہ تھوڑا سگنل کا مسئلہ ہے۔ جی میم بالکل چلے صحیح ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے میرا تعارف تو کروا دیا، اب مجھے یہ بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے کہ میں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، انہوں نے بتا دیا۔ ویسے میں مختصراً آپ کو بتا دوں کہ آج کل میں جہاں پہ اپنے تعلیمی فرائض سر انجام دے رہی ہوں وہ ہے ڈسٹرکٹ خوشاب میں خواتین کالج جوہر آباد۔ تو میں سب سے پہلے یہاں پہ سیئر فاؤنڈیشن کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا اور آپ سب کے ساتھ مجھے محو گفتگو ہونے کا موقع ملا۔ تو یہاں تک سلسلہ رہا پی پی ایس سی کا کہ میں نے پی پی ایس سی کی تیاری کیسے کی، اور آپ کو پی پی ایس سی کی تیاری کیسے کرنی چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پی پی ایس سی وہ ایگزام نہیں ہے جو ہم ایک سیمسٹر میں ایگزام دیتے ہیں، جیسے کہ پیپر سے ایک رات پہلے ہم پڑھتے ہیں اور پیپر سے ایک رات پہلے پڑھ کر ہم شاندار نمبر حاصل کر لیتے ہیں۔ اس سیمسٹر میں بس ایک رات پہلے پڑھنے والی
لیکن سیمیسٹر میں ایک رات پہلے پڑھنے سے ہر چیز کور ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم کلاسز بھی اس سبجیکٹ کے حوالے سے لے رہے ہوتے ہیں، ٹیسٹ اسائنمنٹ میں ہمیں ٹائم بھی بالکل اینڈ پہ ملتا ہے پڑھنے کے لیے. تو پی پی ایس سی وہ پیپر نہیں ہے کہ آپ ایک رات پہلے پڑھ کر جو ہے نا اسے ایک شاندار نمبر حاصل کر لیں. ٹھیک ہے، ایک سبجیکٹ کو تو ہم ایک رات پہلے پڑھ کے کور کر سکتے ہیں، ماشاء اللہ آج کل کے جیسے ذہین و فتین اسٹوڈنٹ ہیں، تو ایک مضمون کو تو ہم کور کر سکتے ہیں، مطلب کسی ایک پہلو کو ایک رات پڑھ کر ہم کور کر سکتے ہیں. لیکن بی ایس والے اسٹوڈنٹ ان سے میں مخاطب ہوں کہ وہ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ پی پی ایس سی بھی وہی پیپر ہوگا کہ آپ اینڈ رات میں ایک رات پہلے یا 2 دن پہلے یا ایک ویک پہلے پڑھ کے آپ پی پی ایس سی کلیئر کر سکتے ہیں. نہیں، بالکل بھی نہیں. میری آواز سب تک پہنچ رہی ہے؟ جی میم، آپ کی آواز آ رہی ہے. جی بالکل. اچھا، پھر میں اس لیے پوچھ رہی ہوں نا کیونکہ ایسے نہ ہو کہ میں بولتی رہوں اور آواز جائے ہی نا. تو بات ہو رہی تھی کہ پی پی ایس سی بالکل بھی ایسا پیپر نہیں ہے کہ آپ ایک رات یا ایک ویک پہلے پڑھ کے جو ہے نا آپ پی پی ایس سی کو جو ہے وہ کلیئر کر سکیں گے. پی پی ایس سی کے لیے آپ کو مسلسل پڑھنا پڑتا ہے اور ایک تسلسل سے پڑھنا پڑتا ہے. اب یہاں پہ سوال آتا ہے کہ ہمیں پڑھنا کیا چاہیے. اب جب ہم ماسٹر کر لیتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ بس جو ایم اے کا سلیبس ہے نا کہ وہی پیپر میں آئے گا. آپ ایم اے کے سلیبس کو وہ رٹا لگانا شروع کر دیتے ہیں، پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے کہ پی پی ایس سی بیسیکلی آپ نے پڑھانا، جب پی پی ایس سی کلیئر کر کے آپ نے کس کلاس کو پڑھانا ہوتا ہے. بی ایس تو جو گریجویٹ کالج ہوتے ہیں نا، جیسے میں جس کالج میں پڑھا رہی ہوں وہاں پہ گریجویٹ بھی ہے، مطلب بی ایس کو بھی پڑھایا جاتا ہے، تو مجھے بی ایس کی بھی کلاسز ملی ہوئی ہیں. بیسیکلی جو پی پی ایس سی کے ہوتا ہے نا وہ کالج میں آپ نے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کو پڑھانا ہوتا ہے. اور زیادہ تر جو پی پی ایس سی میں پیپر آتا ہے نا وہ تقریباً یہ فرسٹ ایئر کے سلیبس میں سے کافی سوال آئے ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم نے پی پی ایس سی کی تیاری کرنی ہے نا تو سب سے پہلے ہمیں جو ہے نا انٹر کا سلیبس دیکھنا چاہیے کہ انٹر میں کون کون سی نظمیں ہیں، کون سی غزلیں ہیں. ٹھیک ہے، حصہ نثر، حصہ نظم جو ہے. اس کے بعد جو پی پی ایس سی میں گرامر کے کوشچن آتے ہیں، جو میں نے پی پی ایس سی کا پیپر دیا تھا، میں نے ایف پی ایس سی کا بھی پیپر دیا ہوا ہے. تو اس میں جو گرامر کے حوالے سے سوال آتے ہیں نا وہ بیسیکلی ہوتے ہی فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی گرامر سے ہیں. ٹھیک ہے، وہ گرامر جو فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی ہے اس میں کیا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، ہماری جو فرسٹ ایئر میں چیزیں ہوتی ہیں نا پی پی ایس سی کے حوالے سے، جو اردو کے حوالے سے ہیں، وہ سب سے پہلے تو ادبی اصطلاحات. ٹھیک ہے، ادبی اصطلاحات میں سب جو چیز ہے وہ ہے کہ تشبیہ، استعارہ، تلمی. ٹھیک ہے، مجاز مرسل، کنایا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر ہم علم بدیع کی طرف آ جائیں تو اس میں اسناد آ جاتی ہیں، جیسے میرات النظیر، لف و نشر. ٹھیک ہے، حسن تعلیل، ابہام وغیرہ. پھر اس کے بعد جو ہے شعری اصطلاحات جیسے مطلع، مقطع، ردیف، قافیہ. اور پھر تذکیر و تانیث. تذکیر و تانیث سے مراد ہوتا ہے مذکر مؤنث. ٹھیک ہے، اور وہ بھی فرسٹ ایئر کے سلیبس میں ہی ہیں. اگر آپ انہیں اچھی طرح سے کر لیں تو آپ جو ہے نا وہ تذکیر و تانیث جو اس میں مصغر اور اس میں مکبر، ٹھیک ہے، وہ بھی اسی میں ہی ہے فرسٹ ایئر میں. اس کے علاوہ جو ہے اگر سیکنڈ ایئر کی گرامر کی بات کی جائے تو اس میں امدادی افعال، مصادر اور مطابقت حروف، انہی میں سے جو ہیں وہ چیزیں مطلب یہی جو گرامر ہے نا بیسک گرامر جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ہے، تقریباً اسی سے ہی ملتے جلتے جو ہیں وہ پی پی ایس سی میں کوشچن آئے ہوتے ہیں. اور میں نے پی پی ایس سی کے 2 ایگزام دیے تھے، ایک ایف پی ایس سی کا دیا تھا. تو اس میں جو بھی گرامر کے کوشچن آئے تھے، بعد میں جب میں نے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کو پڑھایا تو یہ سارا مطلب اسی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں سے ہی کوشچن آئے ہوتے ہیں پی پی ایس سی میں. اور میری خوش
جب 2022 میں وہ تب میں ایم فل کر چکی تھی اور یہ پی پی ایس سی کا ایڈ آیا، میں نے اپلائی وغیرہ کیا، تو تب میں نے نا سی ٹی آئی کی جاب کی تھی، کالج لیول پہ میں نے پڑھایا تھا 5 ماہ بچوں کو. تو تب میرے جو کنسیپٹ تھے وہ بہت کلیئر ہو گئے تھے گرامر کے حوالے سے. جو ہمارا یہ بدقسمتی ہوتی ہے کہ جب ہم بی ایس لیول پر جاتے ہیں، ایف اے تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے سبجیکٹ کون سا چوز کرنا ہے. تو جب ہمیں نہیں پتہ ہوتا اور ہم جو ہے نا علمی میں اردو ادب کو چوز کر لیتے ہیں، تو دیکھیں کہ بی ایس لیول وہ لیول ہوتا ہے کہ آپ کو صرف نا ادب کے حوالے سے پڑھایا جاتا ہے، اصناف کے حوالے سے پڑھایا جاتا ہے، ناول، افسانہ، ڈرامہ، جو بیسک جو اس کی اصناف ہوتی ہیں. بی ایس لیول پر آپ کو گرامر نہیں کروائی جاتی. گرامر کا مجھے لگتا ہے بہت کم پورشن ہوتا ہے، اور اب شاید کچھ کالجز نے اس چیز کو نوٹس میں لیا ہے اور آپ کو گرامر جو ہے وہ کروا رہے ہیں. لیکن بی ایس لیول پر گرامر اس طرح سے کوئی نہیں کرواتا جیسے گرامر کروائی جاتی ہے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں نا. تو یہی ہے کہ بی ایس لیول پر آپ کی گرامر تھوڑی ویک ہوتی ہے. تو میں نے جب خود پڑھانا تھا تو وہ جب میں نے پڑھانے کے لیے گرامر کو دیکھا اور بڑی بینی سے دیکھا اور اس کو بہت اچھے سے سمجھا، کیونکہ میں نے بہت اچھے سے اس لیے سمجھا کہ میں نے جا کے سمجھانا تھا، بچوں کو مطمئن کرنا تھا. تو تب میرے کنسیپٹ بہت کلیئر ہو گئے تھے، اور جب میں نے پی پی ایس سی کا پیپر دیا تو گرامر والا پورشن میرا بہت اچھا ہوا تھا. اور پی پی ایس سی کا پیپر میں نے جو ہے ریٹن جو تھا وہ میرا اوپن میرٹ پہ کلیئر ہوا تھا. وہ اسی وجہ سے کہ میں نے جب 5-6 ماہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کو پڑھایا تھا تو میرے کنسیپٹ بہت کلیئر ہو گئے تھے. میں کہتی ہوں کہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کو پڑھانے کی وجہ سے 50% میرا جو پیپر ہے وہ اسی وجہ سے کلیئر ہوا تھا، 50%. ٹھیک ہے، تو اسی لیے جب آپ نے پی پی ایس سی کی تیاری کرنی ہے تو کہ ایم اے کو نہیں پکڑنا، پہلے فرسٹ ایئر پھر سیکنڈ ایئر اور اس کے بعد آپ نے بی ایس پہ آنا ہے. اب بی ایس میں ہم نے دیکھیں کہ آپ کسی ایک پہلو کو نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ فلاں ناول پڑھ لیں، آپ فلاں جو ہے کتاب پڑھ لیں، کیونکہ پی پی ایس سی میں جو ہے وہ کوئی ایک پہلو جو ہے انہوں نے ڈسکس نہیں کیا ہوتا، ہر پہلو سے کچھ نہ کچھ آیا ہوتا ہے. تو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ جب آپ نے بی ایس کی تیاری کرنی ہے تو ظاہر ہے آپ نے جب پڑھا ہوتا ہے، آپ کے پاس آپ کے ٹیچر کی ریکارڈنگز وغیرہ ہوتی ہیں، آپ کے اپنے نوٹس بھی ہوتے ہیں. ان نوٹس سے وہ نوٹس بھی بے شک آپ ریوائز کریں، اس کو بھی دیکھیں پڑھیں کہ آپ نے کیا کیا سبجیکٹ پڑھا تھا، کیا کیا ناول پڑھا ہے، کون سے افسانے پڑھے ہیں، ان چیزوں کو بھی دیکھیں. لیکن ایک پراپر اگر تیاری آپ نے کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کیا کریں، تاریخ کی کتب پڑھیں. ٹھیک ہے، تاریخ کی کتابیں پڑھیں. میری آواز جا رہی ہے نا سب تک؟ Yes ma'am, it's all fine. ٹھیک ہے. تو ہم بات کیا کر رہے تھے، تاریخ کی کتابوں کی، کہ تاریخ کی کتابیں پڑھیں. اب جیسے ایگزام سر پر آ گیا ہے تو میں سب سے پہلے کہتی ہوں کہ ڈاکٹر جمیل جالوی کی کتابیں پڑھنی چاہیے، جو انہوں نے 4 جلدیں لکھی اتنی محنت کر کے، تو ہمیں پڑھنا تو چاہیے. لیکن اب اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر جمیل جالوی کو بالکل بھی نہیں پڑھتے، حالانکہ انہوں نے بہت خوبصورت لکھا ہے اور بہت طویل لکھا ہے. اور مجھے تو ویسے بھی طویل چیزوں کی ہی سمجھ آتی ہے، مختصر میرے تو اوپر سے گزر جاتا ہے. تو اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹر جمیل جالوی کی کتاب 4 جلدوں کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، آپ کو بڑی اچھی چیزیں اس میں سے ملیں گی. اگر فار ایگزامپل آپ ڈاکٹر جمیل جالوی کو نہیں پڑھ سکتے تو پھر اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک مختصر حل ہے کہ آپ ڈاکٹر سلیم اختر کی جو کتاب ہے اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ، اس سے بھی پڑھیں. اب میں نے نا بہت سے اسٹوڈنٹس کا مطلب یہ میری کچھ فرینڈس بھی تھیں اور کچھ اسٹوڈنٹس بھی تھے جو مجھ سے پی پی ایس سی کی تیاری کرتے تھے. ان کا نا ایک ہی مطلب جو ایک شکوہ ہوتا تھا، وہ شکوہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی آسان کتاب بتائی جائے، جو بہت آسان ہو، جو فوراً سمجھ آ جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر سلیم اختر کی جو کتاب ہے نا، وہ جو پہلے 2 چیپٹر ہیں وہ تھوڑے مشکل ہیں واقعی. وہ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ نے جب کوئی اختتام کرنا ہوتا، اختتام نہیں سوئی، جب آپ نے کوئی آغاز کرنا ہوتا ہے تو وہ بڑا بھرپور کیا جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس بھرپور کے چکر میں ڈاکٹر سلیم اختر جو ہے نا
انہوں نے وہ 2 چیپٹر واقعی مشکل لکھے ہیں، اور وہ تھوڑے بورنگ بھی ہیں، اور اس لیے بورنگ ہیں کہ وہ ظاہر ہے تاریخ ہے اس کے اندر، تو وہ پہلے 2 چیپٹر آپ کو لگتا ہے کہ مشکل ہے، لیکن جب آپ آگے جاتے ہیں تو ڈاکٹر سلیم اختر نے بہت خوبصورتی سے اس کتاب کو لکھا ہے، اور بڑی آسان مطلب لفظوں میں لکھا ہے، اور کہیں کہیں آپ کو نا تاریخ کے اندر طنز بھی ملتا ہے، ان کا انداز بیاں بڑا خوبصورت ہے، ظاہر ہے وہ استاد تھے، اور آپ کو نا کہیں کہیں ان کا انداز ایسے لگے گا کہ جیسے وہ نا آپ ان کے سامنے بیٹھی ہیں اور وہ آپ کو سمجھا رہے ہیں، آپ کے ذہن میں وہ چیز کو اتار رہے ہیں، تو بڑی اچھی چیزیں ملتی ہیں۔ آپ اگر ڈاکٹر جمیل جالوی کی تاریخ کو نہیں پڑھ سکتے، اگر آپ کو ایگزام بہت نزدیک آ گیا ہے، تو آپ سلیم اختر کی تاریخ کو پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور میں نے خود جب میرا انٹرویو کی ڈیٹ آ گئی تھی تو 1 ویک ہی تھا میرے پاس، تو تب میں نے ڈاکٹر سلیم اختر کی تاریخ کو ہی پڑھا تھا۔ ویسے میں نے پہلے بھی تاریخیں پڑھی ہوئی تھیں، ڈاکٹر جمیل جالوی کی، انور سدید کی، رام بابو سکسینہ کی، محمد حسین آزاد کی، تو کیونکہ محمد حسین آزاد کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ بہت تنقید کی گئی ہے کہ وہ جو آب حیات ہے وہ اس میں یہ غلطی ہیں وہ غلطی ہیں، لیکن ہر تاریخ کی کتاب میں اس تاریخ کا حوالہ ضرور ملتا ہے، کیونکہ بنیاد تو انہوں نے رکھی تھی نا۔ تو بات ہو رہی تھی کہ مختصر ترین تاریخ کی، تو ہاں اب ایک اور بات ہے کہ صرف ڈاکٹر سلیم اختر پر ہی جو ہے آپ نے اتفاق نہیں کرنا۔ ڈاکٹر سلیم اختر کی جیسے اب فار ایگزامپل انہوں نے اس میں مصطفیٰ زہدی کے بارے میں بتایا ہے، ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، ویسے تو انہوں نے بہت کچھ بتایا ہے اس میں، تو مصطفیٰ زہدی کے بارے میں جو انہوں نے بتایا ہے کہ مطلب جس طرح سے ان کی ڈیتھ ہوئی اور وہ سارا کچھ ہوا تھا، تو اب آپ نے یعنی کہ ساتھ اس دور کا اخبار نکالیں کہ اس دور کے اخبار کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ڈاکٹر سلیم اختر ان کے بارے میں لکھ جو رہے ہیں تو وہ اس دور کے اخبار کیا کہہ رہے ہیں، اخبار میں کیا خبر ہے ان کے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اس دور کے اخبار میں وہ جو خط لکھے جاتے تھے کہ ان خطوں میں موت کا کیا اسباب سامنے آ رہے ہیں، کیا چیز ہے، تو اس طرح جو بھی ٹاپک ہے نا اس کو ادھر ادھر سے سرچ بھی کریں، اس دور کے اخبار بھی نکالیں، ان میں سے بھی دیکھیں، تو تب جو ہے آپ جو ہیں وہ اچھی طرح سے ایک ٹاپک کو کور کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اب بات ڈاکٹر سلیم اختر کی کتاب کی آ گئی۔ اس کے علاوہ اگر ڈاکٹر سلیم اختر کی کتاب جو ہے وہ جسے کیا کہتے ہیں، اس کے علاوہ جو کتاب ہے جو مستند کتاب ہے، جسے آپ کہتے ہیں کہ اگر 2012-14 تک کی جو اگر اس میں تاریخ آپ نے دیکھنی ہے تو ڈاکٹر سلیم اختر کی کتاب کے بعد پھر تاریخ مسلمانوں پاک و ہند جو ہے ان کی تلخیص شدہ کتاب ہے ڈاکٹر ذکریہ کی، اس کے 31 باب ہیں، اور ان 31 باب میں آپ کو ہر چیز بڑی خوبصورتی سے ملے گی، اردو ادب کا افسانہ نگار، ناول نگار، اس کے علاوہ جتنی بھی اردو کی اصناف ہیں، اور پاکستانی ادب بھی اس میں آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے، اور پاکستانی جو مشہور افسانہ نگار، ناول نگار، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے۔ ڈاکٹر سلیم اختر کی کتاب کے بعد ڈاکٹر ذکریہ کی کتاب پڑھ لیں، تو یہ 2 کتابیں اگر آپ مکمل طور پہ پڑھ سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بہت اچھی تیاری PPSC کی ہو سکتی ہے۔ اینڈ ڈاکٹر سلیم اختر کے علاوہ اور ڈاکٹر ذکریہ کے علاوہ ویسے کلید اردو، اب پہلے پتہ ہے میں نے کلید اردو کا نام کیوں نہیں لیا، ویسے فنگر ٹپس پہ اور نمبر 1 پہ کلید اردو کا ہی نام لیا جاتا ہے۔ کلید اردو کا میں نے اس لیے نام پہلے نہیں لیا تھا کیونکہ پہلے آپ کو جو ہے نا تاریخ پڑھ لینی چاہیے، جب آپ تاریخ پڑھ لیتے ہیں نا پھر آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو MCQs بیسڈ کتابیں ہیں ان میں غلطی کیا ہے، ٹھیک ہے، ان میں کیا غلط چیزیں ہیں، کچھ پتہ ہے MCQs غلط بھی ہوتے ہیں، یہ وہ ایک سہیل بھٹی ہیں اور بھی امتیاز شاہد کی کتاب بھی ہے، تو ان کتابوں MCQs بیس بہت اچھی کتابیں ہیں، میں کہتی ہوں کہ پہلے آپ ایک مفصل کتاب جو ہے تاریخ کی پڑھ لیں، اس کے بعد MCQs والی کتابیں پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا چیز غلط ہے کیا چیز صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے
تاریخ کے علاوہ کلید اردو بہت مستند کتاب ہے، اس میں سے کئی ایم سی کیوز جو ہیں وہ ریپیٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کلید اردو کے علاوہ ایک اور کتاب ہے، وہ بڑی خوبصورت سی کتاب ہے، سکی بک کی طرح ہے، سحر اردو۔ سحر اردو میں آپ جب تاریخ کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں تو سحر اردو بھی بہت مستند ہے، وہ اس لیے کہ اس میں نا الگ سے، جیسے کچھ رائٹرز کو کلمی نام ملے ہوتے ہیں، کچھ کا تخلص ہوتا ہے، کچھ رائٹرز کے نام بالکل سیم ہوتے ہیں، جیسے احمد شاہ جو ہے وہ پطرس بخاری کا نام بھی ہے، اسی طرح ایک اور شاعر کا نام بھی احمد شاہ ہے، تو وہ اس طرح انہوں نے الگ سے وہ ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے احمد شاہ کی۔ پھر کلمی نام جو ہوتے ہیں ان کی الگ سے لسٹ بنائی ہوئی ہے۔ اچھا، جو پہلے دکنی ادب کے جو پہلے شاعر ہیں، پھر بال کنڈا کا، بیجا پور کی جو ریاست کے، مطلب نا انہوں نے الگ سے وہ ریاستوں کو ڈیوائیڈ کر کے الگ سے وہ جو ہے شاعروں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور شاعروں کے الگ سے نام لکھے ہوئے ہیں، مشہور اشعار جو ہیں جو زیادہ تر پیپر میں آتے ہیں، وہ ایک الگ سے انہوں نے ایک لسٹیں بنائی ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹاپکس بنائے ہوئے ہیں۔ تو وہ سحر اردو بھی بہت مستند کتاب ہے، اس کو بھی آپ لوگ دیکھیں، کلید اردو کو دیکھیں، تاریخ کی کتابوں کو دیکھیں۔ اور باقی جو ہے ہمارا جب دور تھا، جب ہم پی پی ایس سی کی تیاری کرتے تھے، میری دوست اور میں، تو ہم لوگ جو ہے تقریباً 9 گھنٹے 8 گھنٹے جو ہے وہ کال پہ پڑھا کرتے تھے۔ صبح 9 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک میری دوست کی کال چلتی تھی، اور ہم نا کال پہ پڑھتے تھے، اور بیچ میں بس صرف کیا ٹائم ہمارے پاس ہوتا تھا، نماز کے لیے ہم اٹھتے تھے یا کھانا کھانے کے لیے اٹھتے تھے، اور اکثر تو وہ بھی ادھر سے کھانا کھا رہی ہوتی تھی اور میں بھی کھانا کھا رہی ہوتی تھی، تو کھانا کے دوران بھی ہم پڑھ رہے ہوتے تھے۔ تو 12 بجے کے بعد جب ان کی کال بند ہوتی تھی، میں موبائل کو چارج پہ لگاتی تھی اور پھر میں اپنے لیپ ٹاپ سے پڑھنا شروع ہو جاتی تھی۔ مطلب ہم لوگ اتنا پی پی ایس سی کو ٹائم دیتے تھے، اور مجھے کال پہ اس لیے کہہ کے پڑھنا پڑتا تھا کہ میرے پاس کچھ کتابیں ریکارڈ نہیں تھیں، میرے پاس مٹیریل ہی موجود نہیں تھا۔ آپ سب کے لیے خوش نصیبی یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کو تو بہت مٹیریل مل رہا ہے۔ آج کل تو میں دیکھتی ہوں یوٹیوب پہ اتنے اچھے اچھے مستند جو ہیں چینلز آ گئے ہیں، جو پی پی ایس سی کی تیاری کروا رہے ہیں، باقاعدہ آپ کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اپنے نوٹس بنا کے وہ آپ کو ویڈیوز ریکارڈ کر کے بھیج رہے ہیں۔ پی پی ایس سی کے تیاری کے لیے گروپس بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے کوئی گروپ نہیں جوائن کیا ہوا تھا، کوئی جو ہے میں نے چینل نہیں جو ہے نا سبسکرائب کیا ہوا تھا، کچھ بھی میرے پاس نہیں تھا۔ ساری ٹوٹلی جو تیاری تھی وہ میں نے کیا کہتے ہیں اپنی فرینڈ کے ساتھ فون پہ، اور کچھ کتابیں ویسے جو پی ایف ایف بی والوں نے ریکارڈ کی ہوئی ہیں، کچھ لٹریریا والوں نے ریکارڈ کی ہوئی تھیں، لٹریریا نے میری بڑی مدد کی، بہت ساری کتابیں ریکارڈ ہوئی تھیں وہ میں نے پڑھی۔ تبسم کاشمیری کی کتاب ریکارڈ ہوئی تھی، وہ میں نے پڑھی، کچھ اقبال کی کتابیں ریکارڈ ہوئی تھیں، تو وہ میں نے اس طرح سے خود ہی وہیں سے پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگوں کی خوش نصیبی یہ ہے کہ بہت سے چینلز بھی ہیں جہاں سے آپ تیاری کر سکتے ہیں۔ یہ اگلے دن ہی میں ایک چینل دیکھ رہی تھی ایم کے عمران کا، انہوں نے بڑا اچھا ڈسکس کیا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ظفر اقبال اکیڈمی ہے، وہ بھی بڑی اچھی ہے، وہاں سے بھی آپ تیاری کر سکتے ہیں۔ اور باقی اگر رہی بات فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے سلیبس کی، کہ وہ آپ کو کہاں سے کرنا چاہیے، وہ جو گرامر کی چیزیں ہیں وہ آپ کو کیسے ملیں گی، آپ کیسے کریں گے، تو وہ بھی ایک چینل ہے۔ وہ میری آواز سب تک جا رہی ہے نا؟ جی میم آپ کی آواز اچھے سے آ رہی ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ تو اچھا، جو میں بتا رہی تھی کہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا اگر سوال آپ کے ذہن میں ابھر رہا ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ بھی ایک چینل ہے اردو سی ایم ایم، وہاں پہ باقاعدہ ہر جو ہے ٹاپک کا لیکچر موجود ہے۔ اگر آپ اسباق کی بات کریں تو اسباق بھی سارے ریکارڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اردو فرسٹ ایئر کی گرامر، سیکنڈ ایئر کی گرامر، سب چیزیں وہاں پہ موجود ہیں، آپ اس چینل سے پڑھ سکتے ہیں،
تو یہ تھی ساری کہانی کہ آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ ہمارے لیے، ہمارا جب دور تھا پڑھنے کا، ہمارا یہ دور تھا، مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے پڑھنا بھی ہے۔ اچھا، میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ ہم آپ کی آواز آ رہی ہے، اب کنٹینیو کریں۔ وہ ایکچولی بیچ میں نے کال آ گئی تھی، میں نے کہا شاید میری آواز نہیں آ رہی نو ہوگی۔ ایشو۔ اچھا تو ہمارا جب دور تھا نا، تو یہ ہوتا تھا کہ ہائے اب مٹیریل کہاں سے لیں، پڑھنے کے لیے کون آئے، مطلب اتنے ذہن میں سوال آتے تھے، لیکن ہم پھر بھی پڑھتے تھے۔ اب آپ لوگوں کے پاس ہر چیز موجود ہے، آپ نے بس صرف خود کو وقت دینا ہے اور پڑھنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں، ایک کہاوت ہے کہ نا کچھ پانے کے لیے نا کچھ کھونا پڑتا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ کچھ پانے کے لیے نا بہت کچھ کھونا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت کچھ کھونے میں یہ ہے کہ یہ جو کچھ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں بس شادیوں میں ادھر ادھر تقریب میں شمولیت کر لیتے ہیں، اپنی پڑھائی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، تو لہٰذا جو ہے نا آپ نے مسلسل اور زیادہ وقت اپنی پڑھائی کو دینا ہے۔ پی پی ایس سی کے لیے ایک بار سب کچھ بھلانا پڑتا ہے۔ جب میں نے پی پی ایس سی کی تیاری کی تھی تب مجھے کوئی ہوش بھی نہیں تھا، مجھے نہیں پتا تھا میرا کوئی دوست ہے، میرے گھر والے بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ میں 24 گھنٹے اپنی بس اس کے ساتھ ہی منسلک رہتی تھی، اسٹڈی کے ساتھ۔ میں تقریباً اگر دیکھا جائے تو میں صرف 4 گھنٹے سوتی تھی، 4 گھنٹے سوتی تھی، اور وہ جب میں سوتی تھی نا، اس سونے میں بھی میں خواب میں پڑھ رہی ہوتی تھی۔ جب میں صبح اٹھتی تھی تو میں اپنی دوست کو کہتی تھی کہ میں خواب میں نا یہ پڑھ رہی تھی، وہ کہتی تھی یہی امپورٹنٹ ہے، پھر آج ہم یہی پڑھتے ہیں۔ تو جب وہ اس کو میں کہتی تھی کہ آپ کے خواب میں کیا آیا تھا، تو وہ بھی خواب میں کچھ نہ کچھ پڑھ رہی ہوتی تھی، تو وہ مجھے کہتی تھی کہ آج جو ہے نا، آج مجھے خواب میں نا یہ چیز نظر آئی، اب ہم نے یہ پڑھنا ہے۔ تو مطلب میں خواب میں بھی پڑھ رہی ہوتی ہوں۔ تو اس طرح میں، مجھ سے اگر کوئی پوچھے نا کہ آپ پی پی ایس سی کو کتنا ٹائم دیتی تھیں، تو میں کہتی ہوں میں 24 گھنٹے دیتی تھی، کیونکہ وہ جو 4 گھنٹے سوتی تھی اس میں بھی پی پی ایس سی چل رہا ہوتا تھا۔ تو میرے بھائی کا نکاح تھا، یہ بات میں نے کہیں لاسٹ بار جب میں نے یہاں پہ آپ لوگوں سے مخاطب ہوئی تھی تب بھی میں نے یہی بتایا تھا کہ میرے بھائی کا نکاح تھا، نیچے لوگ آئے ہوئے تھے اور میں اوپر چھت پہ بیٹھ کے پڑھ رہی تھی، اور کوئی مجھے ہوش نہیں ہوتی تھی کہ کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے۔ تو آپ لوگوں نے بھی اسی طرح جو ہے نا ایک بار سب چیزیں چھوڑ دینی ہے، ہر چیز کو ترک کر دینا ہے اور بس صرف پڑھنا ہے۔ اور جب آپ پڑھتے ہیں اور محنت کا پھل میں کہتی ہوں ضرور ملتا ہے، بے شک دیر سے ملے لیکن ملتا ضرور ہے۔ تو یقیناً آپ سب کو میری باتیں سن کے اچھا بھی لگا ہوگا، کسی کو غصہ بھی آیا ہوگا کہ اتنا کون پڑھ سکتا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں۔ تو یہی بس کہانی تھی جو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اچھا فرمینا، اب جی جی پہلے کے پیش کر کے ہم آگے بڑھیں، آپ کا جو انٹرویو کا ایکسپیرینس تھا اور انٹرویو کی ساری جرنی تھی، اور انٹرویو کے لیے جو لوگ ہمارے پاس موجود ہے وہ کیسے پریپیئر کریں، تو اس پر کچھ ٹپس، اس پر کچھ روشنی ڈال دیں۔ اچھا اچھا، صحیح ہو گیا۔ اچھا، انٹرویو کے لیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، وہ یہ کہ پتہ ہے کیا، جب ہم پی پی ایس سی کی تیاری کرتے ہیں نا تو بچے یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایم سی کیوز والی کتابیں پڑھ لیں پی پی ایس سی کلیئر ہو جائے گا۔ وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ نہیں، آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں۔ جب آپ تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں نا، مطلب چیزوں کو کھول کے پڑھتے ہیں، تو وہ ہر چیز جو ہے نا آپ کو وہی آپ کی انٹرویو کی تیاری ہوتی ہے۔ اور اب آپ نے نا ایک چیزوں کو ڈیوائڈ کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیں اب جیسے اردو ادب ہے، تو اردو ادب کو آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں افسانوی ادب اور غیر افسانوی ادب، افسانوی ادب اور غیر افسانوی ادب۔ اب افسانوی ادب میں ناول میں داستان آ جاتی ہے، ناول ادب میں داستان، ناول، ڈرامہ اور افسانہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ داستانیں بھی آپ نے ساری کور کرنی ہیں۔
اچھا، داستانیں بھی اپنے ساری کور کرنی ہوتی ہیں. ناول میں جو ہے آپ نے مطلب ناول کا ارتقاء کب سے ہوا، کیسے ہوا، کون سا ناول پہلے آیا، کون سے ناول نگار مشہور ہیں، کس نے تاریخی ناول لکھے، کس نے جاسوسی لکھے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈرامہ. تو ڈرامے کی بھی آپ کو ساری وہ روایت پتہ ہونی چاہیے کہ ڈرامہ کب شروع ہوا، کس نے پہلا ڈرامہ لکھا. اور اس کے علاوہ پھر افسانہ. تو افسانے کی تاریخ کہاں سے شروع ہوئی، ارتقاء کب ہوا، کون سا پہلا افسانہ نگار تھا، کیسے مطلب کس طرح کے ترقی پسند جو ہیں افسانہ نگار کون تھے. صحیح ہے. پھر اسی طرح آپ نے آنا ہوتا ہے تحریکوں کی طرف کہ آپ کی کون سی تحریکیں تھیں، جیسے علی گڑھ تحریک، پھر اس کے رد عمل میں کون سی تحریک آئی، رومانوی تحریک، ترقی پسند تحریک، حلقہ ارباب ذوق. پھر اس تحریکوں کے اندر کون کون سے مصنف مشہور تھے، کون کون سے شاعر مشہور تھے، کس نے کیا لکھا. ٹھیک ہے. یہ چیزیں آپ کو ساری پتہ ہونا چاہیے. اب غیر افسانوی ادب میں جو ہے وہ آ جاتی ہے آپ کا خاکہ، سفر نامہ، آپ بیتی. ٹھیک ہے. انشائیہ کس نے لکھے، سفر ناموں میں کون سے سفر مشہور تھے، مطلب سفر نامے کا جو ارتقاء ہے اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پہلا سفر نامہ کون سا ہے، خاکہ کون سے تھے، کس نے خاکے لکھے، خاکوں میں کون کون سی چیزیں مشہور ہیں. ٹھیک ہے. اور مشہور خاکہ نگار، مشہور سفر نامہ نگار، انشائیہ نگار، یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح شعری ادب جو ہے، اب ایک حصہ نثر ہوتا ہے، ایک حصہ مطلب شعری حصہ جو ہے اس کے اندر آپ کو نظموں کی تمام مصنف پتہ ہونا چاہیے. غزل. ٹھیک ہے. اب غزل کے بھی اندر کافی جو ہیں وہ حیتیں آ گئی ہیں، نظمیں ہیں. اسی طرح تو آپ کو آزاد نظم کا، معرہ نظم کا، ہائکو کا، سونٹ کا، مثنوی کا، ٹھیک ہے، مرثیے کا، قصیدے کا، سب کا پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا ارتقاء آغاز کیسے ہوا، کون کون سے یہ مشہور تھے. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ نے پورے لٹریچر کا احاطہ کرنا ہے، ان سب چیزوں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اب جب انٹرویو ہوتا ہے تو سب سے پہلے اگر آپ انٹرویو میں جب جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو میٹر کیا چیز کرتی ہے وہ تو سب کو پتہ ہے، ایک چھوٹے سے بچے کو بھی پتہ ہوگا کہ وہ سب سے پہلے میٹر کرتا ہے آپ کا کانفیڈنس، کہ آپ کو فل کانفیڈنس ہونا چاہیے. آپ کو یہ نہیں وہ ہونا چاہیے کہ جی آپ کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. آپ کہیں کہ آپ کو بہت کچھ آتا ہے، سامنے والے کو کچھ نہیں آتا، آپ کو بہت کچھ آتا ہے. ٹھیک ہے. تو جس طرح نا ایک اور چیز کہ یہ سوال ویسے فرقان نے بہت اچھا کیا کہ انٹرویو کو کس طرح، ایک اور چیز کہ کچھ بچوں کو نا پتہ نہیں ہوتا جب انٹرویو کے لیے جاتے ہیں نا، تو سب سے پہلے والی جو بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ وہ جو 20 آپ کو پتہ ہے کہ جس دن آپ انٹرویو دینے جاتے ہیں آپ کے پینل جس میں 25 یا 20 لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اس دن انٹرویو دینا ہوتا ہے. ویسے تو بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں لیکن ایک ٹائم پہ جو آپ کا پینل ہوتا ہے اس میں 25 لوگ ہوتے ہیں. اچھا، 25 لوگ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے انٹرویو دینا ہوتا ہے، کینڈیڈیٹس. ٹھیک ہے. جنہوں نے انٹرویو لینا ہوتا ہے وہ تو 3 لوگ ہی ہوتے ہیں. اچھا، تو اب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ان 20-25 کینڈیڈیٹس بیٹھے ہوتے ہیں نا تو وہاں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ لوگ بڑے نا بڑھا چڑھا کے کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہم نے تو بڑی نظمیں لکھی ہیں، ہم نے تو بڑی غزلیں لکھی ہیں، ہمارا تو فلاں آرٹیکل شائع ہوا، ہماری فلاں میگزین میں یہ چیز شائع ہوئی، وہ شائع ہوئی. وہ نا اپنا ایک بہت بڑا پلندہ ساتھ بھی اٹھا کے لائے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بھاری بھرکم سا. تو جب اگلے والا بندہ جب دیکھتا ہے نا کہ فلاں بندے نے تو یہ بھی لکھا، یہ بھی لکھا، اس نے تو اتنا کچھ لکھا ہوا ہے، میرا تو کچھ پبلش بھی نہیں ہوا، تو آپ وہیں پہ نا اپنا کانفیڈنس لوز کر لیتے ہیں. جب وہ آپ کو بتاتے ہیں نا، آپ کو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی آتا ہے، وہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، فلاں چیز بھی آتی ہے، ہم نے فلاں کیا، وہ کیا. تو آپ تب نا آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے، آپ اپنا اور اس سامنے والے انسان کا کمپیریزن کرنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نا باہر ہی بیٹھے ہی، ابھی آپ اندر جاتے نہیں ہیں تو آپ پہلے ہی اپنا کانفیڈنس جو ہے وہ لو کر دیتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ جو کینڈیڈیٹ ہے یہ تو پاس ہو جائے گا، اس کے پاس تو بہت کچھ ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے. اب دیکھیں کہ انٹرویو میں یہ نہیں میٹر کرتا کہ آپ نے کتنی چیزیں شائع کی، آپ نے کون کون سے آرٹیکل لکھے، کیا کیا. ہاں ایک آپ کا امپریشن تھوڑا اچھا بنتا ہے، لیکن
इंटरव्यू में 1 मिनट दीजिएगा हमीना, आवाज गूंज रही है। अगर किसी और का माइक ऑन है तो काइंडली बंद कर लें। जी मैम, आप बोलिए। जी, तो मैटर क्या करता है, आपका नॉलेज। आपने जब वहाँ पे बैठना है तो जो उन्होंने सवाल करने हैं वो आपको आने चाहिए, ठीक है। आप उनका जो है कॉन्फिडेंस से जवाब दें। और अगर आपको कोई सवाल, पता है अक्ले कुल कोई भी नहीं होता, ये हमेशा याद रखना है। अक्ले कुल कोई भी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने आपसे 10 क्वेश्चन किए हैं तो आपको 10 के 10 के आंसर आने चाहिए। 1-2 के अगर नहीं आए तो आप माजरत कर लें, ठीक है, सिर्फ माजरत कर लें। और अच्छा, तो एक छोटी सा मतलब छोटा सा एक एक्सपीरियंस था, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, मैं जब इंटरव्यू देने गई ना तो मेरे साथ हुआ ये कि इंटरव्यू से ना एक दिन पहले भी मैं चली गई थी। वो ये हुआ था कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मेरा इंटरव्यू 27 को था और मेरी दोस्त का 26 को था। और 26 को उसको ये लगा, मैंने खुद भी डेट नहीं देखी। अब वो कहते हैं ना कि हर काम में अल्लाह ताला की कोई बेहतरी होती है। पहले तो मुझे अपनी हमाकत लग रही थी, लेकिन बाद में वहाँ जाके मुझे लगा कि इसमें कोई अल्लाह ताला की बेहतरी थी कि मैं एक दिन पहले आ गई। अच्छा, जब मैं गई ना इंटरव्यू के लिए 26 को चली गई, तो 26 को वहाँ जाके मुझे पता चला कि उन्होंने कहा कि आपकी तो स्लिप पे 27 लिखा हुआ है। मेरी दोस्त भी हंसने लग गई और मैं भी कि ये क्या हुआ ना। खैर, एक तो ये था कि मैं उसकी ढारस बन गई कि मेरी दोस्त नर्वस थी, उसका इंटरव्यू था। अच्छा, वहाँ जब मैं जाके बैठी ना, ज़रा मेरा तो इंटरव्यू था नहीं लेकिन मैं ऊपर तो पहुँच गई। तो वहाँ ना एक खातून आई हुई थी, माशाल्लाह काफ़ी पढ़ी लिखी थी, और उन्होंने ना बड़ी वो चीज़ें ना शाया उनकी हुई हुई थी मुख्तलिफ मैगज़ीन्स में और सारा कुछ। अच्छा, वो इसी तरह कह रही थी कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। अब एक बंदी थी, वो भी माशाल्लाह पहले से वो स्कूल में पढ़ा रही थी, काफ़ी एजड थी वो बंदी ना। अच्छा, वो तो कहने लग गई, मतलब वो उनको कह रही थी, वो जो सामने वाली खातून थी ना जिनकी चीज़ें शाया हुई हुई थी, उनको कहती हैं कि आप तो माशाल्लाह बहुत ज़हीन है, अब तो हो जो, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो ये नहीं है वो नहीं। अब मैं मतलब साथ बैठी उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। तो जब ना वो बंदी, मुझे लगा कि वो जो साथ वाली औरत है ना वो बहुत परेशान हो गई हैं, और उनको तो वो तो उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल मतलब लो कर लिया। खैर, थोड़ी मतलब उनकी बात वगैरह होती रही। अब मुझे लग रहा था कि वो जो इतनी शोखियाँ बगेड़ रही हैं, वो जो बंदी है ना वो दरअसल खुद नर्वस है, ठीक है। अब वो थोड़ा सा ना वो जो बंदी कह रही थी कि मतलब मैंने तो, मेरी ये चीज़ें शाया हुई फलां हुई। तो वो जब उठ के गईं किसी काम के लिए, तो मैंने उनसे कहा कि देखें, कभी भी आप जो है ना अ, दूसरे बंदे की चीज़ को देख के ये ना समझें कि आप कमतर हैं। मैंने कहा आप कमतर क्यों हैं? मैंने कहा उनका भी पीपीएससी का टेस्ट क्लियर हो गया है, वो भी इंटरव्यू के लिए आई हुई हैं। आपका भी पीपीएससी का टेस्ट क्लियर हो गया, आप इस काबिल हैं तो आप इंटरव्यू के लिए आई हैं ना, तो लिहाजा आप परेशान ना हो। मैंने कहा ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि आपकी कोई चीज़ शाया नहीं हुई, आपके पास नॉलेज तो है। उन्होंने आपकी ये चीज़ें नहीं देखनी, उन्होंने देखना है कि आपने कितने सवालों का जवाब दिया। खैर, वो बड़ी बंदी खुश हुई। मैंने कहा ये ऐसे ही जो लोग आए होते हैं ना, इनकी बातों पे यकीन नहीं करते और अपना जो है कॉन्फिडेंस लो नहीं करते। वो बंदी बड़ी खुश हो गई, और तब मुझे लगा कि शायद जो है ना इसी में कोई अल्लाह की बेहतरी थी कि मैं वहाँ गई और वो उस बंदी की मतलब मैंने हौसला अफजाई की, और वो बड़ी खुश हो गई, और वो कहती है मुझे वाकई कोई हिम्मत मिल गई, और उनका इंटरव्यू बड़ा अच्छा हुआ था वो जो थी, और फिर बाद में उनकी सिलेक्शन भी हो गई। अब ये बात है कि आपने जब इंटरव्यू देने जाना है तो ऐसी बहुत सी सूरतें आपके सामने आएंगी, तो आपने अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं करना, ठीक है। अब जब आपने जाना है तो सबसे पहले उनसे पूछना है, अंदर जाने की इजाज़त लेनी है, फिर चेयर के पास पहुंची। हाँ, और जो ब्लाइंड है ना वो अपनी वाइट कैन ज़रूर लेके जाएं। सबसे पहले वो ये क्वेश्चन करते हैं कि आपकी वाइट कैन किधर है, ठीक है। और वाइट कैन एक तो लेके जाएं। दूसरा जो है कि आपने बैठते वक्त इजाज़त लेनी है। जब आप बैठ जाएं तो वो आपसे खुद ही जो है आगे फिर सवाल करते हैं। अगर वो कहें कि मुझसे उन्होंने बस सिर्फ ये कहा था कि आपका नाम फरमीना शेर है और आप गुलाम शेर की साहिबजादी हैं, तो जी बताएं आजकल आप क्या कर रही हैं, ठीक है। इस तरह से फिर मैंने आगे उनके जो जो उन्होंने सवाल किए उनका मैंने जवाब दिया। तो आपसे ना वो पूछते हैं कि आपका पसंदीदा शायर कौन है।
ٹھیک ہے. تو یہ چیز آپ نے دیکھیں اردو ادب سے جو واقعی جنہیں اردو ادب سے دلچسپی ہوتی ہے تو انہیں تقریباً سب کو شاعری پسند ہی ہوتی ہے، لیکن کوئی ایک شاعر ہوتا ہے جو آپ وہاں تیار کر کے گئے ہوتے ہیں. تو جو شاعر آپ نے جس شاعر کا نام لینا ہے اس کی آپ کو مکمل جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ کو مکمل علم ہونا چاہیے کہ وہ کب پیدا ہوئے، ان کے شعری مجموعے کتنے ہیں، انہوں نے کون سی نظم لکھی، انہوں نے اگر غزل لکھی ہے کس حیت میں لکھی ہے، نظمیں کس حیت میں لکھی ہیں. اور اگر آپ اپنا کوئی پسندیدہ وہاں پہ کلام سناتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو ہیں وہ کس مجموعے سے سنا رہے ہیں، یعنی کہ یہ کس مجموعے سے لیا گیا ہے کلام جو آپ سنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کا تلفظ بالکل درست ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور شاعری سناتے وقت آپ نے جو ہے نا وہ نزاکت کا مظاہرہ نہیں کرنا، مطلب شاعری جس حوالے سے پڑھتے ہیں نا، جس طرح سے پڑھی جاتی ہے ویسے پڑھنی ہے. کیونکہ وہ جو ہے ایک اسٹوڈنٹ تھیں، انہوں نے ان کو شاعری سنائی تو انہوں نے کہا تھا کہ شاعری کو اتنی نزاکت سے تو نہیں پڑھا جاتا. سمجھ آئیے آپ کو؟ تو وہاں پہ نزاکتیں نہیں دکھانی. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے مطلب تلفظ جیسے شاعری کا ہوتا ہے ویسے ادا کرنا ہے، کیونکہ وہ آپ کے تلفظ پہ بہت زیادہ غور کر رہے ہوتے ہیں. باقی وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کو اگر حصہ نثر میں کوئی چیز پسند ہے، ناول پسند ہے، ایک افسانہ پسند ہے، تو وہ جب آپ بتاتے ہیں نا کہ کوئی ایک افسانہ نگار، تو اس کا بھی اسی طرح شاعر کی طرح آپ کو مکمل پتہ ہونا چاہیے افسانوں کا کہ ان کے کس کس افسانے میں کیا کیا موضوع ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے کتنے مجموعے ہیں، اور اگر آپ کسی افسانے کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس مجموعے کا کون سا افسانہ ہے اور اس کا نام کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح وہ آپ سے ناول نگار پوچھتے ہیں. اور ہاں ایک اور چیز ہے کہ وہ آپ سے نا ضرور یہ کویسچن بھی کرتے ہیں کہ دور حاضر کا کوئی شاعر جو ہے وہ آپ کو کون سا پسند ہے، اور دور حاضر کے شاعر کی جو ہے نا کوئی شاعری سنائیں. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو دور حاضر کا کوئی ایک شاعر آپ تیار بھی کر لیں، اس کے بارے میں آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے، اور اس کی کوئی ایک غزل یا ایک نظم آپ کو یاد ہونی چاہیے. اچھا ایک اور چیز، اگر آپ ایم فل ہیں، اگر آپ نے ایم فل کیا ہوا ہے تو ظاہر ہے آپ نے تھیسس بھی کیا ہوگا. تو ایم فل کا جب تھیسس آپ ساتھ لے کے جاتے ہیں نا تو مطلب ان کے نا 2-3 کویسچن کے بعد ہی اگلا کویسچن یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ایم فل میں آپ کا کیا، بی ایس میں آپ کا کیا ٹاپک تھا. اکثر تو وہ اگر بی ایس کا اسٹوڈنٹ اگر اس نے ایم فل نہیں کیا ہوا تو وہ بی ایس کے تھیسس پہ بات کرے گا. ٹھیک ہے. اور اگر ایم فل ہے تو وہ ڈائریکٹ آپ سے ایم فل کے تھیسس کی بات کریں گے. مجھ سے انہوں نے ایم فل کے تھیسس پہ بات کی تھی اور بڑی ڈیٹیل میں بات کی تھی. ٹھیک ہے. میرا ایم فل کا جو تھیسس تھا وہ تھا بانو قدسیہ کے ڈراموں کا تنقیدی جائزہ. تو ڈراموں کے حوالے سے تھا، تو ڈرامے کی روایت، پھر ان کے کون سا ڈرامہ آپ کو اچھا لگا، ان کے ڈراموں میں کیا موضوعات تھے، اگر عورت کا موضوع تھا تو وہ عورت کو کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ، ان کے اس پوائنٹ سے جو ہیں مطمئن ہے یا نہیں ہے، آپ نے اس میں سے کیا نکالا، کیا پڑھا، کیا لکھا. مطلب وہ بہت ڈیٹیل سے انہوں نے بات کی تھی. میرا تقریباً جو انٹرویو تھا وہ اتنا لمبا ہو گیا تھا کہ جو باہر کے کینڈیڈیٹ تھے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ پہ انہوں نے زیادہ ٹائم لگایا. اب ایک بندی تھی ہم سے پہلے گئی تھی، وہ 15 منٹ کے بعد آ گئی تھی، لیکن میرا انٹرویو جو تھا وہ تقریباً 28-29 منٹ کا تھا. تو ہاں آپ سے مطلب آپ کے ایم فل کے تھیسس کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو اگر آپ نے تھیسس کیا ہوا ہے تو آپ کو اپنے تھیسس پر مکمل گرفت ہونی چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے میرا تھیسس جو تھا وہ تھا اس پہ ڈراموں پہ، لیکن انہوں نے مجھ سے ان کے افسانوں کے بارے میں پوچھا کہ چلیں ڈراموں پہ تو آپ مجھے کہتے ہیں ڈراموں پہ تو آپ کا کام تھا، آپ نے ان کے افسانے کتنے پڑھے ہیں. تو ظاہر ہے میں نے ان کی وہ سوانح اور شخصیت میں ان کے افسانوں کا ذکر کیا ہوا تھا، تو مجھے ان کے افسانوں کے تمام مجموعوں کے نام آتے تھے، اور انہوں نے تمام مجموعوں کے نام بھی پوچھے اور مجھ سے چند افسانوں کا بھی پوچھا. تو اور اگر فار ایگزامپل جیسے آپ کو لگتا ہے، جیسے انہوں نے مجھ سے نا 1-2 کویسچن کیے، ایک کویسچن کا مجھے نا جواب نہیں آیا تھا.
اب وہ مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ کون سا کویشچن تھا. ایک کویشچن کا جواب نہیں آیا تھا اور ایک اور بھی میرے خیال میں ایک دو کویشچن تھے جن کا مجھے جواب نہیں آیا تھا, اور میں نے ایک کویشچن پہ میں نے معذرت کی اور دوسرے کویشچن پہ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے نا مطلب یہ مطلب جواب نہ آنا غلط بات ہے. تو اس بات پہ میں نے ان کو یہ کہا تھا, وہ شاید نا کوئی انہوں نے نا روایت سے کہ پتہ نہیں کچھ اس طرح نہیں, کوئی جدید کوئی تھے, میرے خیال میں کوئی جدید شاعر تھے کہ مصنف تھے, ان کے بارے میں انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا. تو اس بات پہ میں نے ان کو یہ جواب دیا تھا کہ سر دراصل مجھے ان کے بارے میں علم نہیں ہے, اور پھر میں نے یہ کہا کہ دراصل میں مطلب جو ہے اسٹوڈنٹ رہی ہوں اب تک, جو ہے نا مطلب سلیبس زیادہ تر پڑھا ہے, اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابھی جدید جو ہے اردو ادب اس کا مطالعہ میں نہیں کر پائی, کیونکہ ہمارے پاس جو ہے قدیم ادب کی بہت ساری کتابیں ریکارڈنگ میں موجود ہیں, وہ تو میں نے پڑھی ہیں. اب جدید کتابیں ابھی ریکارڈ نہیں ہوئیں, اور انشاء اللہ تعالی جب میں ایک استاد بن جاؤں گی تو جدید کتابوں کا بھی مطالعہ ضرور کر لوں گی. ٹھیک ہے, اس طرح کر کے میں نے ان کو جواب دے دیا تھا, اور وہ خوش ہو گئے تھے. اور تھوڑا بہت انہوں نے مجھ سے, ظاہر ہے کہ میں بلائنڈ تھی, تو انہوں نے یہ چیز بھی مجھ سے پوچھی تھی کہ آپ کو کیسے لگتا ہے کہ آپ بچوں کو مطمئن کر لیں گی. ٹھیک ہے, تو پھر ایک یہ انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا تھا, اور ایک سر نے تو مجھے باقاعدہ, ایک نے کہا کہ آپ مطمئن کیسے کریں گی, تو اس کا بھی میں نے جواب دیا. اور دوسرا انہوں نے مجھ سے, ایک بندے نے مجھ سے کہا کہ آپ کو تو نظر نہیں آتا تو آپ انہیں کیسے پڑھائیں گی اور بورڈ کیسے یوز کریں گی. تو تب میں نے اس بات کا ان کو جواب دیا تھا کہ سر میں نے پہلے بھی سی ٹی آئی کی جاب کر چکی ہوں, اور تقریباً مطلب اس کالج کا جو رزلٹ آیا ہے اردو کا وہ 100% آیا تھا, کیونکہ اس پرنسپل نے مجھے خود کال کر کے بتایا تھا کہ ہمارے بچوں کا 100% رزلٹ آیا ہے. تو میں نے کہا یہاں سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اتنا اچھا تو پڑھایا ہے کہ ان کا 100% جو ہے وہ رزلٹ آیا ہے. باقی رہی بات کہ میں نے مطلب میں وائٹ بورڈ کس طرح یوز کروں گی, تو وہ تو واقعی ہم یوز نہیں کر سکتے. باقی یہ ہے کہ جب میں بچوں کو پڑھاؤں گی, ٹھیک ہے, کہتے ہیں پھر میں ابھی یہی بات کر رہی تھی کہ تو وہ مجھے کہتے ہیں آپ کیسے پڑھائیں گی, آپ کو تو نظر نہیں آتا. تو یہاں پہ وہ دیکھیں نا, ایک تو میرا وہ چیک کر رہے تھے کہ میری نا برداشت کتنی ہے. ٹھیک ہے, کہ بار بار وہ میری نظر کی بات کریں تو ظاہر ہے انسان تھوڑا سا گھبرا بھی جاتا ہے یا پھر تھوڑا سا غصے میں آ جاتا ہے. تو میں بالکل غصے میں نہیں آئی, میں نے کہا جی سر وہ تو میں مانتی ہوں کہ مجھے نظر نہیں آتا, لیکن جو بچے ہیں جن کو میں پڑھاؤں گی ان کو نظر آتا ہوگا. ٹھیک ہے, وہ مجھے اپنے جو بھی میں نے ٹاپک پڑھانا ہوگا, کوئی سبق ہے تو وہ سامنے بچہ جو ہے پیراگراف ریڈ کرے گا, میں اس کا مطلب بتاؤں گی, مشکل الفاظ کے معنی بتاؤں گی. تو اگر انہیں کوئی لفظ لکھنا نہیں آئے گا تو میں ان کو ہجے کر کے بتاؤں گی. تو میں نے کہا اور باقی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بچے کو اتنے چھوٹے نہیں ہوتے اور اتنے چنے منے بچے تو نہیں ہوتے کہ ہم مطلب یا وائٹ بورڈ پہ لکھ کے ان کو بتائیں کہ یہ اس طرح الف لکھنی ہے, اس طرح بے لکھنی ہے. تو بچوں کو اتنی تو نالج ہوتی ہے کہ لفظ کو کیسے لکھنا ہے. اگر انہیں نہیں سمجھ آ رہی تو انہیں جب میں ہجے بتا دوں گی تو وہ خود لکھ لیں گے. تو یہاں پہ انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا ویل ڈن, اور اس طرح سے انہوں نے بولا تھا. تو اس طرح سے اگر کوئی آپ سے بھی سوال کرے کہ آپ انہیں کیسے پڑھائیں گے تو آپ یوں بتا سکتے ہیں. بورڈ اگر یوز نہیں بھی کر سکتے تو آپ انہیں ہجے کر کے بتا سکتے ہیں. سمجھ آئی. باقی انہوں نے کچھ اشعار پڑھے تھے, ان کی تشریح مجھ سے پوچھی تھی, وہ میں نے انہیں کر کے بتائی تھی. اور اس طرح کا میرا انٹرویو تھا. اور انٹرویو میں وہی بات کہ آپ نے جو ہے ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دیں کہ کس طرح تیار کر کے جانی ہے, اور اگر کوئی ملتا جلتا اس طرح کا کویشچن آپ سے کر لیں تو آپ جواب بھی دے سکتے ہیں. جی آپ کوئی کویشچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. حاصل جو آپ کا عروسہ نے کافی دیر سے ہاتھ اپنا بلند کیا ہوا ہے, تو وہ سوال کر سکتی ہے. میرا نام رستا ہے اور میرا کوشچن یہ ہے کہ
میں نے نا ایک ٹیچر سے بات کی تھی سرونگ ایز اے لیکچرر، اور نا تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں وہ سب کر رہی ایز اسلامک اسٹڈیز لیکچرر، لیکن جو ایکسکیوز مین می فرقان بھائی آواز میں کچھ ایشو ہے، یہ دیکھیے گا ذرا. یہ میم کی طرف سے تو ان کی کیونکہ آواز ڈبل آ رہی ہے ان کی طرف سے، تو میم اگر پاسبل ہو تو جب بھی سوال کا جواب آپ دے رہی ہیں تو آپ انمیوٹ کریں، اینڈ جب سوال کا جواب نہیں دے رہی تو میوٹ رکھیں تو زیادہ کنوینئنس ہوگی سب کے لیے. اوکے، ناؤ یو کین آسک یور کوسچن. اوکے، السلام علیکم میم، میرا کوشچن یہ ہے کہ میں نے ایک ٹیچر سے بات کی تھی، وہ ایز اے لیکچرر کام کر رہی ہیں، شی از آلسو بلائنڈ، اور وہ کام کر رہی ہیں 15 سال سے نا. انہوں نے مجھے بولا کہ نا جب ہم نے دیا تھا ٹیسٹ تو کافی ایزی تھا، سبجیکٹیو ہوتا تھا PPSC کا، بٹ اب MCQs بیسڈ ہے اور نیگیٹو مارکنگ بھی ہوتی ہے، تو آپ کے لیے وہ ایزی نہیں ہوگا. اور دین انہوں نے مجھے بولا کہ جو ہے وہ یہ چیز آپ کے لیے ایزی نہیں ہوگی، اور سیکنڈ چیز یہ کہ آپ جابس بھی نہیں آ رہی ہیں نا پرماننٹ، تو پلیز آپ مجھے اس وجہ سے تھوڑا گائڈ کر دیں کہ جابس کا کیا ہے، پرماننٹ جابس کا، یا اب جیسے نیگیٹو مارکنگ ہے، یا پھر کیا مطلب جس طرح انہوں نے بولا کہ اب ہو ہی نہیں سکتا، آئی مین، تو پھر اس وجہ سے تھوڑا سا مجھے بتا دیجیے. تھینک یو. جی عروسہ بیٹا، بات یہ ہے کہ سبجیکٹیو میں نے آپ کو پتہ ہے کہ میں نے بھی MCQs بیسڈ جو ہے وہ پیپر دیا ہے، ٹھیک ہے، اور مشکل کچھ بھی نہیں ہوتا، انسان سب کچھ کر سکتا ہے، انسان کے لیے ہر چیز ہی آسان ہوتی ہے، میں کہتی ہوں. تو باقی رہی بات جو نہ آنے کی، مطلب سیٹس نہ آنے کی، تو سیٹس تو واقعی ہی نہیں آ رہی، یہ ایک ہماری بدقسمتی ہے. اللہ کرے گا جب ملک کے حالات کچھ اچھے بہتر ہو جائیں گے تو سیٹس بھی آئیں گی، امید رکھیں آپ. اور نیگیٹو مارکنگ تو ہوتی ہے، اس لیے تو کہہ رہی ہوں کہ آپ کو محنت بہت زیادہ کرنی پڑے گی. آپ محنت کریں اور آپ کر سکتی ہیں، کیوں نہیں کر سکتی؟ ٹھیک ہے، میں نے بھی MCQs بیسڈ پیپر ہی دیا ہے، اور جو ہے نیگیٹو مارکنگ ہی ہوئی ہے. باقی سیٹس آئیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ تیاری جاری رکھیں، اور ضرور آپ کر سکتی ہیں، کیوں نہیں کر سکتی؟ جی میری آواز پہنچی آپ لوگوں تک؟ جی میم. جی کسی کا اور کوئی سوال؟ اگر کسی کا اور کوسچن ہے تو ہینڈ ریز کریں کائنڈلی. ویسے ماشاء اللہ سے میں نے خود ہی ہر چیز کو، ہر اسپیکٹ کو اتنے اچھے سے کلیئر کیا ہے، مجھے لگتا ہے کسی کو بھی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے سر حسن، وی ہیو نو اینی ادر کوسچن، ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں پھر اس کو. Alright. So, first of all, thank you so much, ma'am, for joining us. اور اتنے واضح انداز میں اس ساری صورتحال پہ روشنی ڈالنے کے لیے، جو تیاری سے لے کے ٹیسٹ اور انٹرویو تک آپ نے اپنے ذاتی تجربات بھی ہمارے ساتھ شیئر کیا، تو اس سب کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا، آپ کے وقت دینے کا. اور جتنے بھی پارٹیسپینٹس تھے جنہوں نے بھی ویبینار کو جوائن کیا، ان سب کا بھی بہت بہت شکریہ. ہم ملیں گے نیکسٹ کسی بھی ویبینار میں، تو تب تک کے لیے سیئر فاؤنڈیشن فار دا بلائنڈ کی طرف سے اللہ حافظ. Thanks for watching. Sierra Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053070885.